لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر، شیخ امتیاز اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 11 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جج منظر علی گل نے کیس کی سماعت کی، جس کے دوران اسد عمر، اعظم سواتی اور مسرت جمشید چیمہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے وکلاء کو آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب عدالت نے ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی پر تحریک انصاف کے 20 کارکنوں کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ کے اہم ترین سنگ میل معرکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اتوار 10 مئی کو وفاقی دارالحکومت میں ایک پرشکوہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس تقریب کی خاص بات چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی اور دفاع کے حوالے سے وہ انتہائی اہم اعلان ہوگا جس کا پوری قوم کو انتظار ہے۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے وہ شاہین اور طیارے بھی فلائٹ پاس کا مظاہرہ کریں گے جنہوں نے 1 سال قبل فضائی معرکے میں بھارت کے مہنگے ترین فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں سمیت دیگر جنگی جہازوں کو پلک جھپکتے میں مار گرایا تھا۔ اس تاریخی دن کے مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کریں گے اور ایک جامع قومی بیانیہ جاری کریں گے۔ تقریب میں سروسز چیفز، وفاقی وزراء اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مقام انعقاد کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا، تاہم ذرائع کے مطابق اسے ملے نغموں اور جنگی ترانوں کے ذریعے ایک یادگار منظرگاہ بنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط کی تکمیل اور معاشی نظم و ضبط کے قیام کے لیے ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مزید 66 سرکاری اداروں کے نجی بینک اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان اداروں کو اب سنگل ٹریجری اکاؤنٹس کے دائرہ کار میں لایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 300 ارب روپے کے فنڈز کمرشل بینکوں سے قومی خزانے میں منتقل ہو جائیں گے۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ کے تحت کیے جانے والے ان اقدامات کا مقصد سرکاری فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانا اور حکومت کے پاس موجود نقد رقم کو بہتر بنانا ہے۔ اس سے قبل بھی 221 اداروں پر اس قانون کا اطلاق کر کے 200 ارب روپے قومی خزانے میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ اب ان تمام اداروں پر نجی یا کمرشل بینکوں میں نئے اکاؤنٹس کھولنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ برطانیہ میں آج مقامی اور علاقائی حکومتوں کے لیے انتخابی دنگل سجنے جا رہا ہے، جسے ملک کے مستقبل کے سیاسی رخ کے تعین کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ آج ہونے والے انتخابات میں اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی پارلیمنٹس کے علاوہ انگلینڈ کی 136 کونسلوں کے نمائندوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان انتخابات میں مجموعی طور پر 5066 نشستوں کے لیے 25,000 سے زائد امیدوار مد مقابل ہیں، جن میں برمنگھم سے ریکارڈ 170 سے زائد پاکستانی اور مسلم امیدوار بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ پولنگ کا آغاز برطانوی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوگا، جبکہ نتائج کے لیے ووٹوں کی گنتی جمعہ کی صبح شروع کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں شدید ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آج سے 11 مئی تک پاکستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ سندھ کے میدانی علاقوں اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی سورج آگ برسائے گا۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہنیں اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی مثبت مذاکرات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اس وقت جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا ہے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرے گا، کیونکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تہران معاہدے پر راضی ہو جاتا ہے تو نہ صرف ابنائے ہرمز کو ایران سمیت سب کے لیے کھول دیا جائے گا، بلکہ امریکی بحری آپریشن ایپک فیوری بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے کڑی وارننگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ بڑے فوجی حملے کیے جائیں گے۔